بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ قرآن کیسے بخشا جاتا ہے، قرآن کو بخشنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم قرآن بخشتے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں قرآن بخشنا چاہیے، اس کے بارے میں آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ ویڈیو کو آپ لوگ دھیان سے دیکھیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اس کلپ کو آگے شیئر کیجیے تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، ان کو بھی پتہ چل جائے۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ قرآن بخشنے کا طریقہ یہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ نہیں کہ جو ہم لوگ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، یعنی مسجد کے اندر بھیج دیے بچوں کو اور 100 روپے لے کر کے اس کو کہہ دیا امام صاحب سے کہہ دو کہ فلاں کے نام سے قرآن بخش دو۔ یہ خود ہی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب ہمارے فلاں کا قرآن ہے، 2-3 قرآن ہے، اس کو بخش دیجیے، اور یہ پیسے ان کو دے دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پیسے نہیں دینا چاہیے، اس میں قرآن بخشنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو آسان بنا کر کے پیش کیا ہے۔ یہ دین ایسا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتا ہے۔ اتنا آسان دین ہے، یعنی یہ سب چیز دین کو سیکھ کر کے وہ ایک کام کر سکتا ہے۔ حالانکہ کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بہت کم باتیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور پھر ہمارا یعنی تھوڑی سی محنت اور بہت زیادہ فائدہ، بہت زیادہ نفع۔ تو دین تو بہت آسان ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے، اس کے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہیں، اس کے مسائل ہمیں پتہ نہیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں دین کے متعلق باخبر رہنا چاہیے۔ قرآن کا جو فیصلہ ہے، قرآن کے فیصلے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ قرآن کا فیصلہ اور قرآن کی آیت، قرآن میں اللہ جو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم ایمان میں مکمل طور پر، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں دوسرے موقع پر فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ اے لوگو ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں۔ تو دیکھو، ایمان لانے کی اور اسلام میں داخل ہونے کی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ بہت آسان ہوتی ہے لیکن ہمیں مشکل لگتی ہیں۔ قرآن پاک کو بخشنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ کہیں کہ اللہ، میں نے یہ قرآن پڑھا ہے، فلاں آدمی کے لیے قرآن پڑھا ہے، اگر اس میں میرے سے کوئی غلطی، خامی، کوتاہی ہو گئی ہے، اس کو معاف کر دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد میں اس قرآن پاک کو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دیں کہ اللہ اس کا ثواب آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دیجیے۔ ان کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام، یہ دنیا کے پہلے انسان ہیں، اور اس کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں ایمان والوں میں، اور وہ مومن ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، اللہ جتنے بھی انتقال ہو چکے ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں نا، تو ان کی طرف سے ایک ایک نیکی ہمارے نامہ اعمال میں جڑ جاتی ہے، کاؤنٹ ہو جاتی ہے۔ دیکھو، سوچو کتنی بڑی بات ہے۔ دوسروں کے لیے جو ثواب پہنچاتا ہے نا، تو اس لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے آدمیوں کے لیے ثواب پہنچائے گا، ان کے یہاں سے ایک ایک نیکی اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے، اور کتنی بڑی دنیا ہے، کتنے ساری انسانیت اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہنے کے بعد میں کہ حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی آپ کے اللہ نیک بندے اور بندیاں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اب خاص طور سے میرا فلاں مرحوم ہے، محمد جو بھی اس کا نام ہے، عورت ہو یا مرد ہو، تو اس کو ثواب پہنچا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو بھی پہنچا دیتے ہیں، تمام نبیوں کو پہنچا دیں گے، تمام مسلمانوں کو پہنچا دیں گے، اور جو یہ مرحوم ہے خاص طور سے اس مرحوم یا اس مرحومہ کو بھی اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، صرف 2 جملے اس میں کہنے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو بتا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔